اور اس میں اگر انسان سے مزدوری کم بھی ہو جائے، تھوڑا سا اس سے جو ہے نا بے صبری بھی ہو جائے، کوئی غلطی بھی ہو جائے، بے چینی بھی ہو جائے، اس کو کوئی منہ سے کوئی بول بھی نکل جائے، کوئی تکلیف بھی آ جائے، اور وہ پھر بھی اس آزمائش کے میں مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ خالق کے اپنے رب کی مدد کا انتظار کرے، تو اللہ اس کو پھر پوری مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے وہ کیوں نہیں کہا۔ تو اللہ رب العزت کی شان بہت بلند و بالا شان ہے۔ تو اللہ کے بارے میں پہلے تو یہ کریں کہ جو موجودہ آزمائش ہے نا، یہ بیسیکلی اللہ ہم سے نعمتیں چھیننا نہیں چاہتا۔ اللہ کے خزانے تو لا محدود ہے۔ اللہ نے ہم سے مال لے کر، اولاد لے کر، چیزیں لے کر، اللہ نے ہم سے وہ چیزیں لے کر کیا کرنا ہے؟ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا والے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جتنے بھی دنیاوی اسباب اور لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ اس نے ہمارا نقصان کیا، اگر وہ یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ آج یہ نہ ہوتا، ان سب کو اللہ رب العزت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کے نفع نقصان میں بھی اللہ رب العزت جو ہے نا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، اللہ شیطان کو بھی انسان کو روزی پہنچانے میں بھی استعمال کرتا ہے، اور شیطان کو خیر پہنچانے میں شیطان کو بھی اللہ چاہے تو استعمال کر لیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، سورۃ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے جب دو بندوں کو کہا نا کہ تم بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا کہ ایک قیدی پڑا ہوا ہے اور اس کا مقدمہ بھی نہیں چلا، تو شیطان نے کیا کیا اپنی طرف سے؟ تو شیطان نے ان دو قیدیوں کو بھلا دیا، اور وہ قیدی جو ہے نا جب بادشاہ کے پاس گیا تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے یوسف کا ذکر کرنا تھا، اور شیطان بڑا خوش تھا کہ میں نے ان کو بھلا دیا، لہٰذا اب جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں وہ قید میں پڑے رہیں گے اور وہ لمبا عرصہ قید میں رہیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، تو میرا کام باہر چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے نا، اللہ کا جو ہے نا وہ حکمت ہوتی ہے، وہ بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ شیطان یہ چال سمجھ کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کو استعمال کیا۔ اگر شیطان ان کو نہ بلاتا اور وہ بادشاہ کو کہہ دیتے اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلا کے مقدمے کا پوچھ لیتا، تو بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام ایک قیدی کے طور پر پیش ہوتے، ایک ملزم کے طور پر پیش ہوتے، ایک مجرم کے طور پر پیش ہوتے، پھر وہ بری کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی شان جو ہے نا اس میں کمی آتی ہے، اور وہ جو ہے نا بادشاہ جو ہے نا اس کے اوپر رحم کرتا، اس کو اس کی وہ بھیک مانگتے کہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور وہ جو ہے نا ان کو بھیک کے طور پر ان کو رہا کرتے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نیچے نہیں گرنا دیا، شیطان کو استعمال کیا اور ان لوگوں کو بھلایا، اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد بادشاہ کی ضرورت آئی اور اس نے خواب دیکھا اور اس کو کسی خواب کی تعبیر بتانے والے بندے کی ضرورت پڑی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم زلیخا سے میری پاک دامنی کی تصدیق کرو، میں ایسے نہیں ملنا چاہتا بادشاہ سے۔